الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز سامعین اور ناظرین، آج کا جو درس ہے اور جو سبق ہے اور جس موضوع میں بات کرنا ہے وہ موضوع لوگوں کے درمیان میں جو مشہور ہے شب برات، جس کو بعض احادیث میں ذکر کیا گیا ہے نصف لیلۃ من شعبان. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اس مہینے کے سلسلے میں، اور اس سے پہلے کا گزرا ہے مہینہ رجب کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں مہینوں کی برکت کے لیے دعا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا الی رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان میں روزہ رہا کرتے تھے. یہ روزہ اس لیے رہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ جو آنے والا مہینہ ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے. جیسے ہم کسی کمپٹیشن میں جاتے ہیں، کسی مقابلے میں جاتے ہیں تو ہم اس کے لیے پہلے سے پریپریشن کرتے ہیں، پہلے سے پریپیئر ہوتے ہیں، ہم تیاری کرتے ہیں اس کے لیے، اور پھر اس مقابلے کے میدان میں اترتے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے تیاری نہ کی ہو رجب میں، شعبان میں، اور جا کے ڈائریکٹ ہم رمضان میں روزہ رہنے کی کوشش کریں اور نہ رہ پائیں. تو ہمیں اس مہینے سے اس کی طرف رجحان بنانا ہے اور تیاری کرنا ہے رمضان کے لیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. یہاں تک کہ کئی احادیث ایسی ہیں جس میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کریں، اور جیسا اللہ کے نبی نے کیا ویسے ہم بھی کریں. اور رہی اس کی بات، شب برات کی بات، تو اس میں بہت ساری احادیثیں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ضعیف ہیں، اور کچھ احادیث کے بارے میں کہا گیا ہے یہ رد ہیں. لیکن جہاں تک شب برات کی بات ہے، جس کو عربی میں اور جس کو احادیث میں ذکر ہے نصف لیلۃ من شعبان، تو بڑے بڑے محدثین نے کہا ہے کہ جہاں تک شعبان کی 15ویں کی رات کی بات ہے تو اس میں اس کی فضیلتیں ہیں، اس میں ہم عبادتیں کریں، اس میں ہم اللہ کے پاس اللہ کے سامنے بیٹھیں اور اللہ کے پاس اپنی نمازوں کو بھیجیں اور نبی پر درود بھیجیں اور اللہ سے دعائیں کریں. یہ بڑی فضیلت اور اہمیت کی بات ہے. یہاں تک کہ خود امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو احادیث کے سلسلے میں بہت ایکٹیو اور بہت حساس ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جہاں تک اس کی بات ہے 15ویں شعبان کی بات ہے تو اس میں فضیلتیں ہیں، لیکن ایک ساتھ جمع ہونا اور اس کا انتظام کرنا کہ لوگ جمع ہوں اور پھر جمع ہو کر عبادتیں کرنا، یہ بدعت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بدعتوں سے، خرافات سے دور رہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس شب کے بارے میں کہ 15ویں کے شعبان میں جو بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، سوائے کچھ لوگوں کے. ان میں سے ایک ہے مشرک، جو اللہ کا انکار کرے، جو رب کا انکار کرے، جو گاڈ کا انکار کرے، جو لارڈ کا انکار کرے، جو یہ کہے کہ اللہ ہی نہیں ہے، رب ہی نہیں ہے، یہ دنیا ایسے ہی چل رہی ہے، تو ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوگی. ایک ہے اس کے بعد شاہد جس کے دل میں بغض ہو، سامنے سے آئے تو اس سے زیادہ تو محبت کرنے والا کوئی نہیں، لیکن اس کے دل میں کینہ بھرا ہوا ہو، بغض بھرا ہوا ہو، نفرت بھری ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسوں کی دعا کو قبول نہیں کرتے. پھر ایک تیسرا ہے حقوق الوالدین،
والدین کا نافرمان، جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، جو والدین کو گالی گلوچ دے، والدین کو گھر سے باہر کرے، ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اور ایک ہے مدمن من الخمر، جو شراب کا عادی ہو، جو نشیڑی ہو اور ہمیشہ شراب سے لت پت ہو، تو ایسے شخص کی اس شب میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور رات میں ندا لگاتے ہیں کہ کیا کوئی ہے مغفرت مانگنے والا کہ اللہ اس کی مغفرت کرے، کیا کوئی ہے رزق مانگنے والا کہ اللہ اس کو رزق دے، کیا ہے کوئی جنت مانگنے والا کہ اللہ اس کو جنت دے، کیا کوئی ایسا ہے جو اپنے گناہوں کی توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے۔ تو یہ جن کا ذکر کیا ابھی میں نے کہ کچھ ہیں ایسے، کچھ اشخاص ہیں ایسے جن کی اس شب میں بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک مشرک، اس کی بھی توبہ قبول ہوگی جب وہ اللہ کو مان لے، اللہ پر ایمان لے آئے اور یہ کہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی ساری دھرتی کا ذمہ دار ہے، دھرتی کا چلانے والا ہے اور ساری دنیا کا پالن ہار ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرے، اللہ سے مغفرت مانگے تو اللہ ایسے مشرک کو بھی معاف کر دیں۔ اسی طرح وہ جو شرابی ہے، اسی طرح والدین کا نافرمان ہے، اگر یہ توبہ کریں اور توبہ کرنے کے بعد اور والدین سے توبہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص خوب گناہ کرے اور گناہ کرتے کرتے اس زمین سے لے کے آسمان تک وہ گناہوں کا ٹیلا لگا دے، اتنے سارے گناہ کر ڈالے، اور میرا اللہ فرماتا ہے کہ میرے سامنے آ کے بیٹھے اور مجھ سے دعا مانگے اور مجھ سے کہے کہ اے اللہ میں نے گناہ بہت سارے کر دیے ہیں، اے اللہ مجھے معاف فرما، تو اللہ اس وقت اس کے تمام گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غفار ہے، غفور ہے، مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو دعا کے لیے، اذکار کے لیے، قرآن کے لیے، نمازوں کے لیے بنائیں، اسے ہم فحاشی کے لیے نہ بنائیں، اسے ہم مستی کرنے کے لیے نہ بنائیں، بدعات کے لیے نہ بنائیں۔ جیسے اس رات کو اکثر کیا دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے کچھ احباب ہوتے ہیں جو جگہ جگہ گھومتے رہتے ہیں، چوراہوں میں کھڑے رہتے ہیں اور مستیاں کرتے ہیں، گپے لڑاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ اگر یہ رات عبادت کی رات مانتے ہیں، اگر ہم اس رات میں جاگتے ہیں تو پھر ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کریں، قرآن پڑھیں، نبی پر درود بھیجیں، اپنے گناہوں کی بخشش کرائیں۔ آج یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، آج جو ہم نے کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھیجا ہوا کرونا، یہ آزمائش ہے۔ ہم اس کے لیے اللہ کے سامنے بیٹھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کرونا جیسی بلا کو ہم سے دور فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ آپ ہم سے ایسے ناراض ہو گئے کہ آپ نے اپنے گھر کے دروازوں کو ہمارے لیے بند کر دیا، آج مسجدیں بند ہو گئیں، تو یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ یہ بہترین رات ہم کو مل رہی ہے، ہم اس رات کو ایسے ہی نہ گنوا دیں۔ اگر ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، اگر ہمیں بدعات ہی کرنا ہے، صرف رات میں جگنا ہے، ٹھاٹھے مارنا ہے، شور شرابہ کرنا ہے، ہنگامے کرنے ہیں، چوراہوں میں کھڑا ہونا ہے، تو خدا کے واسطے گھر سے باہر مت نکلیں۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ کے چپ چاپ سو جائیں، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور فجر کی نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے رات بھر عبادت کی ہوتی ہے، آپ اس لسٹ میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن آپ خرافات نہ کریں، جیسے پٹاخے داغنا اور پراٹھے کھانا، ہنگامہ کرنا، راتوں کو جاگنا، مستیاں کرنا۔ تو رات جاگنا مقصود نہیں ہے اس رات میں۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں۔ اور ہر شخص کے لیے آج ضروری ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے، جس کو اپنا رب مانتا ہے، جس کو اپنا گاڈ مانتا ہے، جس کو اپنا لارڈ مانتا ہے، اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اظہار کریں کہ اے اللہ ہم نے بہت سارے گناہ کر دیے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ ایسی بیماریاں ہمارے اوپر آ رہی ہیں،
اے اللہ آپ ہی ہیں اس کو دور کرنے والے، اے اللہ آپ ہم سے دور فرما۔ یہ ہر کمیونٹی کا انسان، ہر مذہب کو ماننے والا، ہر ریلیجین کو ماننے والا، ہر دھرم کو فالو کرنے والا، یہ اللہ کے سامنے بیٹھے، اپنے رب کے سامنے بیٹھے، جس کو اور جس نام سے اس کو پکارتے ہیں اس کو وہ پکاریں اور ان سے کہیں کہ اے اللہ ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، گناہ ہو گئے، ہم نے برائیاں کر ڈالی ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ وہ جو ہمارا اوپر والا ہے، جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا ایشور ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے، ہر کمیونٹی کے لوگ کو، ہر ریلیجین کو فالو کرنے والوں کو، کہ وہ اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کریں۔ اگر اللہ مان گیا تو یہ کرونا جیسی بیماریاں ہم سے دور ہو جائیں گی۔ اگر اوپر والا مان گیا، اگر لارڈ مان گیا، گاڈ مان گیا، تو یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں، یہ چھوٹے چھوٹے وائرس ہیں، اللہ ان کو ہم سے دور کر دے گا۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اللہ کو منانا ہے، اور اللہ سے ہم دعائیں مانگیں، اور اپنے والدین کے نافرمان نہ بنیں کہ یہ جو مہینہ مل رہا ہے، یہ جو سب مل رہی ہے، یہ جو رات ہمیں مل رہی ہے، اس میں بھی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ والدین کا نافرمان اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو ہم والدین کے لیے ہمیشہ دعا کریں، والدین کی ہم کیئر کریں، والدین کی ہم خدمت کریں، اور والدین جس چیز کا ہمیں حکم دیں ان باتوں کا ہم مانیں، ان کی خدمت کریں۔ یہ تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بعد والدین کے حقوق، والدین کا حق ذکر کیا ہے قرآن میں۔ کہیں پہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر عبادت کی جائے گی، وندنا کی جائے گی، پرستش کی جائے گی، تو صرف اور صرف اللہ کی جائے گی۔ اور اس چیز کا حکم دے دیا ہے کہ اے لوگوں سن لو کہ تم صرف اور صرف اس کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی باتوں کو مانیں، اللہ کو راضی کریں، اور اس رات کو ہم عبادت والی رات بنائیں کہ ہم اس میں کثرت سے نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، قیام اللیل کریں، اور اللہ کا ذکر کریں، استغفار کریں، اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کریں، قرآن پڑھیں اور قرآن سمجھنے کی کوشش کریں، اور قرآن پر عمل کریں، اور اس رات میں ماں باپ کے لیے دعائیں کریں، جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعائیں کریں، اپنے احباب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اور اپنے اساتذہ کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں اچھی زندگیاں عطا فرمائے۔ اس بات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔